نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل ایک ڈیوائس استعمال کی جاتی ہے جس میں کسی ایسے حصے پہ لگا دیتے ہیں شوگر کے مریضوں کو کہ جس میں ایک چھوٹا سا تار کہہ لیجیے، اس کو ٹیوب کہہ لیجیے، جو کھال کے اندر ڈال دیتے ہیں جلد کے نیچے، تو اس کو کیتھیٹر کہتے ہیں۔ چھوٹا سا کیتھیٹر کا یہ سبکٹ، ایک چھوٹا سا ٹیوب، تو وہ ایسا لگا دیتے ہیں اور اوپر اس کے ایک نوب سا ہوتا ہے اور ادھر سے شوگر مانیٹر ہوتی رہتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ کھال کے نیچے جو چربی ہوتی ہے اس پہ شوگر کے اثرات، خون جب ہر جگہ پہنچتا ہے تو وہاں بھی پہنچتا ہے، تو یہ مشین کمپیوٹر کا چھوٹا سا حصہ اس میں جو ہوتا ہے وہ اس کو بتاتی رہتی ہے۔ ورنہ عام حالات میں شوگر کے مریضوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ شوگر اوپر نیچے، اب وہ بار بار اسٹک سے چیک کریں تو جو وہ بتاتا ہے اسٹک والا، وہ ایک وقتی طور پہ بتاتا ہے، پورے وقت کا نہیں پتہ چلتا، کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دن میں 1 یا 2 دفعہ کی وہ ایوریج ریڈنگ بتا دیتا ہے، یا کوئی ریڈنگ ایسی بتا دیتا ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی شوگر ذرا ٹھیک چل رہی ہے۔ یعنی آپ کو چلتے پھرتے میں گویا ایک گائیڈ مل گیا ہے، ٹوم ٹوم آپ کے ساتھ ہے، یہ نیویگیشن ہو گئی آپ کی۔ آپ چلنا شروع ہوئے، ذرا آپ نے گڑبڑ کی تو فوراً ٹوم ٹوم بتایا، اسپیڈ آپ کی زیادہ ہو گئی، گاڑی میں چل رہے ہیں تو وہ سامنے جو اسپیڈ ہے 70 ہونی چاہیے، 70 کی، آپ کو بولے گا اسپیڈ کم کرو۔ تو یہ جو آپ کو سینسر لگ جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ بالکل ہی شترے بے مہار ہیں، جنگلی جانوروں کی طرح ادھر ادھر منڈلاتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں نہیں کھانا کیا ہے پینا کیا ہے، تو ذرا اس میں یہ رہتا ہے کہ جیسے خیال آیا کہ یار جس وقت بہت دل چاہ رہا ہے یہ مٹھائی کھا لوں یا چاکلیٹ کھا لوں، تو فوراً سامنے جو چیز ہے، یہ تو ذرا جوانوں کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، یعنی بڈھوں کی بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ الحمدللہ مہذب اور طریقے سے رہتے ہیں۔ میں اپنے ہم عمر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی وید بھی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ عموماً ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو کریونگ ہے، لیکن دل تو چاہتا ہے۔ شوگر کے مریض کا تو بہت دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میٹھا مل جائے، جیسے میں ظاہری بات ہے خون میں شوگر تو ہے لیکن زبان پہ نہیں ہے، ذائقہ ہے ہی نہیں، تو کیا شوگر ہے؟ اور شوگر ہر ایک کو پسند ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو پسند ہوتی ہے، کم لوگ ہیں ان کو پسند نہیں ہوتی۔ تو مٹھاس تو سبھی کو پسند ہوتی ہے، لہجے میں مٹھاس بھی جب پسند ہوتی ہے تو بہرحال تو یہ آسانی ہو جاتی ہے، اور ظاہری بات ہے بڑی نعمت ہے اللہ کے فضل سے کہ اس سے ہماری شوگر اگر مینٹین رہے اور مجھے یہ ٹینشن نہ ہو ذرا سی بھی بڑھی تو میں دوا بڑھا دوں یا شوگر کم کر دوں۔ آج عام طور پہ چینی لیتا تھا، اس وقت آدھی لیتا تھا، یا اب نہیں شوگر 2 دن سے زیادہ آ رہی، چلو اس کو کم کر لیتے ہیں، یا صبح زیادہ تھی آج دوپہر میں احتیاط کر لیں، تو اوور آل آپ کی شوگر بڑی اچھی کنٹرول ہو جاتی ہے، فائدہ بڑا ہو جاتا ہے کہ اس سے آپ گویا سیٹ ہیں، چیزیں بالکل قابو میں ہیں۔ تو یہ بڑا فائدہ ہے، چھوٹا فائدہ نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن شریعت یہ دیکھتی ہے کہ کیا زندگی اور موت والا فائدہ ہے؟ اس میں وہ 2 چیزیں ہیں الگ، ایک مسئلہ ہے حاجت اور ایک مسئلہ ہے ضرورت۔ تو ضرورت اور حاجت ان 2 کو سمجھنا ضروری ہے، وہ میں الگ سے انشاءاللہ تفصیل اس کی بیان کروں گا۔ ضرورت اور حاجت میں فرق کیا ہے؟ ایک دفعہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا تو بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو خود سمجھ میں آنے لگیں گے۔ بہرحال سر دستو آپ یہ سمجھیے کہ شریعت ایسی ہر چیز کی اجازت دیتی ہے کہ جس میں آپ کو آسانی ہو، ظاہری بات ہے کیونکہ المشقۃ تجلب التیسیر، آپ کو آسانی ہونی چاہیے، ہمیں اس پہ کیا پریشانی ہوگی؟ ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے یا خود بیمار ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو خوشی ہوگی کہ ہماری شوگر اچھی ہو، ہمارے پیشنٹ کی شوگر بہت اچھی ہو اور مینٹین رہے، ہماری زندگی آسانی میں آ جاتی ہے، دوائیں ایڈجسٹ نہیں کرنی پڑتی، آپ بار بار فون کر کے تنگ نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک عالم کو زندگی میں سہولت ہے کہ بھائی کسی کو سہولت مل رہی ہے تو، لیکن ایسے لگتا ہے کہ بہت سے مولوی سختی پھر کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے، ان کا کام دوسرا ہے، ان کو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کی شوگر اوپر نیچے ہونے کے لیے اس ڈیوائس کی ضرورت ہے کہ نہیں، ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اس ڈیوائس کے بغیر آپ کی شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے کہ نہیں، اگر اس ڈیوائس میں شرعی کوئی قباحت ہو تو شرعی قباحت اگر کوئی نہیں تو بالکل صبح شام لگائے رکھیے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن ایک ٹیکنیکل مسئلہ آ جاتا ہے، اور وہ کیا؟ بھئی کتنے دن لگائیں گے؟ تو پتہ ہی چلا کہ جناب 2 ہفتے تک لگا دیتے ہیں، وہ 2 ہفتے کے بعد پھر وہ پیچ تبدیل کیجیے آپ۔ اچھا پیچ تو کیا، وہ اگر ایسی ٹیوب ہے کہ جو اندر لگی ہی رہے گی مستقل، خالی اوپر سے آپ اس کو تبدیل کریں گے، وہ نان اسٹاپ چل رہی ہے، مطلب سمجھ لیجیے کہ آپ نے وہ ایک حصہ جو اس میں تار ڈالا ہے اس کو جب آپ سیل کر دیں گے، جس حصے کو ٹیپ کر دیں گے، وہ تو آپ خود ہٹا نہیں سکتے۔ اب آپ ہٹائیں گے تو کھال کا وہ حصہ جہاں وہ چپکا ہوا ہے وہ دوبارہ چپکے گا نہیں تو مانیٹر نہیں کر سکے گا۔ تو اگر وہ 2 ہفتے مثلاً لگی رہتی ہے، 2 ہفتے بعد آپ ہٹائیں گے تو 2 ہفتے میں بڈھوں کے لیے تو آسان ہے، ان کی ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہے، شرعی ناپاکی کا، جن کو حیض نہیں آتا، عورتیں اگر ہیں اس سے مایوس ہو چکی ہیں،
جن کو احتمال اس کا نہیں ہے کہ جمع ہوگا یا احتلام ہوگا یا یہ کہ ان کے اور کوئی جنسی ملاپ ہوگا میاں بیوی کا، یہ جو ساری صورتیں ہیں ناپاکی نہیں ہوگی، بڑے بوڑھے اس لائن سے بالکل گزر چکے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھا لگا اور چھٹی۔ لیکن جن میں ناپاکی کا امکان ہے، جو اکثر ہوتا ہے، کیونکہ بڈھوں کو بھی بہرحال بہت بڑھاپے میں بھی احتمال اس کا رہتا ہے کہ خواب ایسا آ جائے اور اس میں احتلام ہو جائے، یعنی نوکٹرنل امیشن ہو جائے۔ مردوں میں تو زیادہ، عورتوں میں بھی بہت ریئر، لیکن امکان تو بہرحال رہتا ہے، یہ کچھ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا تفصیل ہوتی ہے، لیکن بہرحال اکثر لوگوں کو لیکن یہ ناپاکی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا، حیض کا حوالے، حیض کے وجہ سے استحاضہ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں تو غسل ہے ہی نہیں۔ تو اب جب بھی شرعی غسل ہوگا، اس کے لیے جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ڈرائی رہے تو غسل نہیں ہوگا، وہ شرط فرض ہے۔ اب وہ صفائی کرنے کہاں سے اس کو کیسے گیلا کریں گے؟ اس کو ہٹا دے تو گیا، اور نہیں ہٹائے تو حصہ گیلا رہتا ہے، گیلا نہیں رہتا تو ڈرائی رہ جاتا ہے، تو کیا کریں؟ تو یہ جو آسانی ہے، کیا یہ اب شریعت کو یہ دیکھنا پڑے گا؟ ڈاکٹر نے تو بتا دیا فائدہ ہے، فائدہ ہم مانتے ہیں، لیکن کوئی ایسی لائف تھریٹنگ سچویشن ہو سکتی ہے کہ جس میں اس ڈیوائس کے بغیر مریض بچے گا نہیں، مرے گا، یا بہت اس کو مشقت ہو جائے گی، مرے گا نہیں تو ہائپو ہو جائے گا، یا حالات ایسے ہو جائیں گے کہ بس اور کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی جو معلوم کرنی تھی ڈائبیٹولوجسٹ سے، کیونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے اس لیے کچھ وقت لگا، اور ایک دو احباب سے اس پہ ماشاءاللہ مشورہ کر کے اچھی طریقے سے معلوم کر لیا، اور انہوں نے الحمدللہ بالکل، ایک ان میں سے غیر مسلم سے بھی پوچھ لیا کہ تاکہ اس کو یہ کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں، اب مجھے یہ خیال بھی آنے لگا ہے کہ اس میں غیر مسلموں سے بھی جو برطانیہ کے ایکسپرٹس ہوں ٹاپ لیول کے، ان سے بھی اگر رابطہ ہو سکے تو کر لیا جائے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ بات یہ مولوی ہیں یا مسلمان ہیں یا خالی مسلمان ہی کہہ رہے ہیں۔ اگرچہ ہمیں تو شریعت میں صرف ایک سمجھدار ڈاکٹر ایکسپرٹ کی اوپینین کافی ہے، لیکن مسلمان ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، غیر مسلم ہو وہ بھی چل جائے گا، تو مسلمان ہونا بھی کافی ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل لوگوں کو ہم جیسے مولویوں سے بھی اور ہر قسم کے مولویوں سے بھی چڑ ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، شاید ہماری حرکتیں ایسی ہیں تو کیا کریں۔ تو بہرحال تو اب میں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ غیر مسلموں سے بھی پوچھ لیا جائے، تاکہ وہ میرے پاس ریفرنس بھی ہو، اگر کوئی کہے تو میں کہہ دوں کہ بھائی میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ٹاپ لیول کے ہمارے کنسلٹنٹس پراپرلی ٹرین جو ڈائبٹیز کو یو کے میں مینیج کر رہے ہیں بڑے اچھے لیول پہ، انہوں نے، ان میں ایک خاتون جو سکھ ہندو ہیں، انہوں نے مجھے باقاعدہ میسج کروا کے کنفرم کیا ہے کہ کسی بھی گائیڈ لائن کے اندر بھی ان کے علم کی حد تک، پورے برٹش میں امریکن سوسائٹی کی کہیں کی بھی ڈائبٹالوجسٹ کی سوسائٹی، اور ان کے علم کی حد تک بھی، ایکسپرٹیز کی حد تک بھی، کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جس میں یہ ڈیوائس لگانا مسٹ ہو، کہ اس کے بغیر مشقت ہوگی یا الٹرنیٹو اویلیبل نہیں ہوگا۔ تب یہ طے ہو گیا کہ یہ چیز ہمارے لیے لازمی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، فائدہ مند ضرور ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا، ضروری نہیں ہے۔ تو اب جب ضروری نہیں ہے تو شریعت اس میں ناپاکی کی حالت میں اس کو نکال کے پھینکنے کو کہے گی، آپ اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا، آپ کو نکالنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے ہمیں تو مشکل ہو جائے گا، پھر دوبارہ لگائیں گے کیسے؟ مت لگائیے، کس نے کہا آپ کو لگانے کے لیے؟ ہمیں مشقت نہیں، بار بار شوگر چیک کرنے والے دنیا کے اس وقت کتنے فیصد لوگوں کو یہ ملی ہوئی ہے، سب کا گزارا ہو رہا ہے۔ یہ ایسے ہی آپ اگر 11 فون، آئی فون 11 یا جو بھی نیا آیا ہے، ان میں سے اگر یہ میرے پاس نہیں ہوگا تو میرے پاس وہ جو ایک ڈیوائس ہے نا کہ میں گھر سے ہی بیٹھے بیٹھے اپنی ہیٹنگ آن کر سکتا ہوں، وہ اس میں نہیں ہے، تو نہ ہوا کرے، کیا کریں؟ گھر پہنچتا ہوں تو 10 منٹ لگ جاتے ہیں، سردی رہتی ہے، وہ ہیٹر آن نہیں ہو پاتا، تو ہوا کرے، مجبوری ہے، اس سے آپ مر تو نہیں جائیں گے، اس سے آپ کو ایسی مشقت تو نہیں ہوگی، آپ اس تک یوز کیجیے، آپ کو مجبوری ہے، زیادہ احتیاط کیجیے۔ تو خیر، خلاصہ کلام یہ کہ یہ ڈیوائس اگر کسی نے لگوائی ہے تو اس کا دل چاہے تو وہ جو چاہے کرے، آج کل تو ماشاءاللہ فتوے ہر طرح کے مل جائیں گے، آپ جس پر چاہیں عمل کریں، لیکن ہمارے نزدیک ایسے شخص کے لیے اس کو اتارنا ناپاکی کی حالت میں واجب لازم ہے، اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اگر اس کو پہنے غسل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا غسل نہیں ہوگا تو ظاہر پتہ نماز بھی نہیں ہوگی، ناپاک رہے گا مستقل، اور سارا یہ اس کے لیے غلط کام اس نے، یعنی اس نے لا بریک کیا ہے۔ اب یہ لا بریک کیا یعنی اسپیڈنگ کی ہے، اب اس پہ اللہ ٹکٹ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے، قیامت میں کیا ہوگا یہ ہمارا کام نہیں، یہ مفتیوں کا کام یہ نہیں ہوتا۔ آپ ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی بائی لا آپ نے غلطی کی ہے کہ نہیں کی ہے،
ٹکٹ آپ کو لگنا چاہیے. آپ نے غلط جگہ گاڑی پارک کی ہے, جی ہاں ہمارے حساب سے آپ نے غلط جگہ گاڑی پارک کی ہے, اور اس پر آپ کو یہ پرچہ نوٹس جاری کیا ہے. اب وہ چاری آپ بعد میں لڑ لیں جھگڑ لیں جا کے کورٹ میں, وہ آپ کو معاف کر دیں, ایگزیمپٹ کر دیں, اللہ کی مرضی, اللہ بادشاہ ہے. اللہ آپ کے کہے بغیر آپ کو یہ کہ آپ سر کے بل کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, اور اللہ بلکہ پڑھیں ہی ساری زندگی, اللہ آپ کو معاف کر دیں, تو اللہ کا کام ہے. ہمارا کام یہ نہیں. ہم بھائی خالی ٹکٹ ہونے کا لیگل ریزن کیا ہو سکتا ہے وہ ہم بتاتے ہیں, بتا سکتے ہیں. تو اس کو یہ مت سمجھیں کہ ہم کوئی مشقت آپ کے لیے پیدا کر رہے ہیں, مشکلات میں ڈال رہے ہیں. یہ کام نہیں ہے, مولویوں کا یہ کام نہیں ہوتا. مولوی تو آپ کو بچا کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, 2 نمبری بھی ہوتے ہیں ہمارے جیسے, لیکن وہ الگ ہے. اکثر کی کوشش یہ نہیں ہوتی. آپ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیے کہ وہ آپ کی محبت میں آپ کو بچا کے لے جانے کے لیے کر رہے ہیں, اور اگر اس سے لگے کہ اطمینان ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے, اور نہ لگے اور کہ نہیں میرا تو دل نہیں مانتا, میں تو نہیں کر رہا, میں تو یہ رکھوں گا, بالکل کرتے رہیے. تو ہم کوئی خدائی فوجدار تھوڑی ہیں کہ لوگوں کو قاضی بھی نہیں ہے کہ کوئی فتویٰ لگا کے یہ کہہ دیں کہ یہ نافذ کرنا ضروری ہے. مسئلہ بتانا ضروری ہے, اور وہ بتاتے رہیں گے خواہ وہ لوگوں کو بھائے یا نہ بھائے. لیکن مسئلہ یہی ہے. تو 2 ٹوک الفاظ میں ایسی ڈیوائس جو کوئی لگائے گا اور ناپاک ہوگا, مرد ہو یا عورت, اور اس کو ہٹائے بغیر غسل کرے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا, اور اس کی نمازیں اس سے ادا نہیں ہوں گی, وہ ناپاک رہے گا. مرد ہو یا عورت ہو, بڈھا ہو یا جوان ہو, ہاں کوئی ناپاک ہو ہی نہ, 6 مہینے تک لگایا رہے, ساری زندگی لگایا رہے, اس کو نہاتا رہے, باقی اس سے کہ آس پاس پوچھ لیا کرے, اس پر مسا کر لیا کرے. تو ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی بھی, نہانے کی بھی ضرورت نہیں, کہ نہانا کوئی فرض نہیں ہے. 6 مہینے ظاہر بات ہے, صفائی کرنے کے بعد اپنے آپ کو شرعی طور پر دھو لینا, پاک کر لینا تو چاہیے. لیکن ناپاک ہی نہیں ہے کوئی آدمی, تو ساری زندگی بھی کوئی غسل نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. غسل کرنا فرض بھی نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, تو اس لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو پھر پانی وہ وہاں پہ لگے جانے لگے تو کیا ہوا. امید ہے کہ اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی. یہ ڈیوائس آپ نکلوائیے اگر آپ کو غسل کرنا ہے, اور نہیں کرنا ہے تو نہ نکلوائیے, لیکن اللہ سے لیکن امید رکھتے رہیے. لیکن شرعن آپ کی نماز نہیں ہوگی, آپ کا غسل نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.